جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اب شہر کا رخ کس نے کیا ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ ڈی سی، ڈی پی او، پھر اے سی اور پھر متعلقہ جو ڈی ایس پیز ہیں اور پھر جو پولنگ ایجنٹس ہیں، جو پریزائڈنگ آفسرز ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا۔ جو جنرل الیکشن ہو یا ضمنی الیکشن ہو اور آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، تو جو ساری فضا بن رہی ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بن رہی ہے کہ اس کے 20 جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ رات کو گم ہو گئے تھے، تو اگر یہ پریزائڈنگ آفیسرز لیٹ نہ ہوتے تو وہ جیت جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے۔ پریزائڈنگ آفیسرز کہاں تھے ان 20 پولنگ اسٹیشنز کے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کہ دھند کی وجہ سے سگنلز بھی نہیں ہیں اور الیکشن بھی آپ کا خراب ہوا ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ دھند میں چوری ہو سکتا ہے۔ پی ڈی ایم جس کے غبارے سے ہوا نکلنے کی باتیں کی جا رہی تھیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اب اندر ہوں گی، کوئی جائے نہ جائے بکرے کی جان چلی گئی ہے۔ اس ڈیمانڈ کے درمیان کیا ہوگا؟ کون پیسے گا؟ میں پیسوں گا، آپ پیسیں گے؟ مینڈیٹ ہمارا پیسے گا یا نظریات پیسیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA-75 ڈسکا الیکشن کے حوالے سے پہلی دفعہ اتنا سخت ایکشن لیا ہے، اور نہ صرف اس ایکشن کو لینے کے حوالے سے کافی حلقوں میں اس کو پذیرائی مل رہی ہے اور کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے ان اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتا۔ ڈسکا کا جو الیکشن تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 20 جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ رات کو گم ہو گئے تھے اور جب صبح وہ واپس آئے تو رزلٹس میں چینجنگز بھی تھیں۔ اس سارے معاملے میں جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، جو الیکشن ہے وہ اس پر دھاندلی اور اس الیکشن کے ڈاؤٹ فل ہونے کا خدشہ جو تھا وہ موجود تھا۔ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن جو پی ایم ایل این ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کی جو نوشین صاحبہ ہیں وہ اس الیکشن میں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اگر یہ پریزائڈنگ آفیسرز لیٹ نہ ہوتے تو وہ جیت جاتی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس پورے الیکشن کو دوبارہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 اناؤنسمنٹس کی ہیں آج کے دن۔ پہلی اناؤنسمنٹ تو یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سارے الیکشن کو دوبارہ سے کنڈکٹ کروائے گا، اور 20 حلقوں کی بات کی جا رہی تھی کہ 20 حلقوں پہ پولنگ دوبارہ ہو، 20 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پر دوبارہ سے پولنگ ہو، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پورے اس کے حلقے ہیں 360 پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر یہ دوبارہ سے پولنگ ہونی چاہیے۔ اب ناظرین، جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے اس سارے الیکشن میں جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی بات کی ہے۔ وہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ ممکنہ طور پر جو فل فور انہوں نے قدم اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ یہ کہ جو ڈی سی سیالکوٹ ہیں ان کو ذیشان جاوید لاشاری صاحب کو، ڈی پی او سیالکوٹ ہیں حسن اسد علی صاحب، اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا جو ہیں، اور ڈی ایس پی سمبڑیال اور ڈی ایس پی جو ڈسکا ہیں ان کو فل فور معطل کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب، کیونکہ اس رات الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری سے رابطہ بھی کرتا رہا اور یہ کہا کہ چیف سیکرٹری سے ان کا رابطہ بحال نہیں ہو سکا، اور اس سارے معاملے میں وہ اس کو ذمہ دار اس لیے ٹھہرانا چاہتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب کو کہ چیف سیکرٹری صاحب اوور آل صوبے کے جو ہیں وہ ہیڈ بھی ہیں اور ساری جو مشنری ہے وہ ان کے احکامات کے پابند ہوتی ہے، اور اس وقت انہوں نے اس پہ سٹرن ایکشن کیوں نہیں لیا؟ پریزائڈنگ آفیسرز کہاں تھے ان 20 پولنگ اسٹیشنز کے؟ ان کے بارے میں کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس سارے معاملے پر فی الحال جو ضلع سیالکوٹ ہے اس کی جو تحصیل ڈسکا ہے اور ضلع سیالکوٹ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو بیوروکریسی ہے، اس کو فل فور چینج کر دیا گیا۔ یہ تو پہلا ایکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا۔ الیکشن کمیشن جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کی جو سب سیکشن 3 ہے آف سیکشن 55 اس کے تحت جو کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی آفیسر کسی بھی سروس سے ہو، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو، اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے جو نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر وہ الیکشن کی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا تو اگر وہ ریگنگ میں انوالو پایا گیا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ کیا ایکشن لیا جائے گا؟ پہلے ایکشن تو یہ ہوگا کہ ان کو سزا ہو سکتی ہے 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، یا یہ دونوں سزائیں بھی اس شخص کی انوالومنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ ڈی سی، ڈی پی او، پھر اے سی اور پھر متعلقہ جو ڈی ایس پیز ہیں اور پھر جو پولنگ ایجنٹس ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو 3 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے اور وہ جس بھی سروس میں ہیں ان سے وہ معطل کیے جا سکتے ہیں، اور یہی جو معطل کرنے کا جو قانون ہے وہ ڈی سی، ڈی پی او اور جو اے سی اور جو ڈی ایس پیز ہیں ان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سخت سزا ہوگی اگر الیکشن کمیشن ڈسکا الیکشن کے حوالے سے اس NA-75 کی جو پولنگ ہوئی ہے اس پر اس دفعہ تجویز کرتا ہے۔ اب یہ تو سزائیں تھیں جو الیکشن کمیشن دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج 25 فروری کو یہ اناؤنسمنٹ بھی کی
کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہ صرف الیکشنز اس حلقے کے دوبارہ کروائے گا بلکہ وہ یہ سخت اختیار رکھتا ہے کہ وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو انہوں نے طلب کیا ہے، 4 مارچ کو انہوں نے بلایا ان کو، اور ان کا بھی بیان لینا چاہتے ہیں کہ ان کا اس میں نیریٹو کیا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ آئی جی پنجاب اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ تو ناظرین سزائیں ہو گئیں، اور یہ تو ایکشن ہو گیا کہ الیکشن کمیشن اس وقت کیا کرنے جا رہا ہے۔ جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ اس ساری صورتحال کے ساتھ اپنی جگہ موجود ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو قبول کیا جائے اور ریگنگ نہیں ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ہم اس چیز کے خلاف اپیل دائر کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ یہ الیکشن دوبارہ ہوگا۔ اب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن دوبارہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کو مانے، اور جو 20 پریزائڈنگ آفسرز اگر گم ہوئے تھے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو پی ایم ایل این ہے، مریم نواز صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو 2 مارچ کو نیب نے بھی طلب کیا ہے، ظاہر ہے وہ خاصی ایکٹیو رہی ہیں، اور پی ڈی ایم جس کے غبارے سے ہوا نکلنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، اب ایسا لگتا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کا جو اکٹھا ہونا ہے وہ شاید پی ڈی ایم اور ان کے جو باقی نمائندگان ہیں اور باقی پارٹیز ان کو فیور دے رہا ہے۔ تو پی ایم ایل این کی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ 2 کو نیب میں جا رہی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اریسٹ ہوتی ہیں یا واپس آتی ہیں تو 2 کو پتہ چلے گا، لیکن حلقے یہ کہتے ہیں کہ شاید حمزہ شہباز صاحبہ باہر ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب اندر ہوں گی۔ تو اب جو شہباز شریف گروپ ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو نواز شریف گروپ ہے ظاہرہ مریم نواز صاحبہ اس کو لیڈ کرتی ہیں، یا مریم نواز کہا جاتا ہے کہ جو دوسرا حلقہ ہے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب والا، اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا جائے گا۔ لیکن جو ڈیمانڈ ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ یہی ہے کہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے، اور وہ اس چیز پہ خاصی مطمئن بھی ہیں اور کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ شاید یہ الیکشن دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نواز جیت جائے گی، اور الیکشن فری اینڈ فیئر کروانے کی ذمہ داری کیونکہ الیکشن کمیشن کی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، اور ظاہر ہے ایک ایسا انہونی ہوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کہ دھند کی وجہ سے سگنلز بھی نہیں ہیں اور الیکشن بھی آپ کا خراب ہوا ہے، تو اس طرح سے بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی اگزامپل تو سیٹ کرنی ہوگی۔ تو پہلی چیز جو الیکشن کمیشن اس سارے معاملے میں کرے گا وہ یہ کہ اس الیکشن میں اب اگر سزا اور جزا ہوتی ہے، اور اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسی امید ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں کسی بھی الیکشن میں، کسی جو جنرل الیکشن ہو یا ضمنی الیکشن ہو، اور آگے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، تو جو ساری فضا بن رہی ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بن رہی ہے کہ اس میں سزا اور جزا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کتنی سخت کسی کو دے سکتا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کی یہ ڈیمانڈ کہ یہ الیکشن دوبارہ ہو، الیکشن کمیشن اس کو مان چکا، پاکستان تحریک انصاف اس ڈیمانڈ کو نہیں مان رہی۔ اس ڈیمانڈ کے درمیان کیا ہوگا، کون پیسے گا، میں پیسوں گا، آپ پیسیں گے، مینڈیٹ ہمارا پیسے گا، یا نظریات پیسیں گے، یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے چیزوں میں عوام کا خیال کیے بغیر اپنی لے دے میں انوالو ہوں گی، یہ فیصلہ جو ہے وہ 4 مارچ کے بعد ہو جائے گا، کیونکہ جو آئی جی اور جو چیف سیکرٹری کو طلب کیا گیا ہے اس کے بعد، اور جو آفیسرز ابھی انکوائری میں جائیں گے، اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کہ اس الیکشن کو ریگ کرنے کے پیچھے کون تھا، اور اگر پریزائڈنگ آفیسرز گم ہوئے تھے کیا ایسی یہ اتفاقیہ تھا، یہ واقعی گم ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس الیکشن میں پولنگ کروائی جائے۔ ناظرین، اے آر ویوز نے ملٹیپل جو ایکسپرٹس اور باقی لوگوں کی رائے لی، تو ایک بڑا کامن کویسچن جو ہماری بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور ہم آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایسا کیا ہے کہ اگر اس الیکشن کو دوبارہ کروا لیا جائے۔ پہلی چیز جو اس میں بہت بری ہے وہ یہ کہ عوام کا پیسہ اس طرح سے تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کروانا ایک بہت بڑی کیمپین ہے، کافی پیسے لگتے ہیں، تو عوام کے پیسے اس طرح کی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، جو شخص بھی ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر ریگنگ ہوئی ہے اور ڈاؤٹ ہے تو جو شخص جیتا ہے اس کا ووٹ تو نہیں چینج ہوگا، اور جو ہارا ہے اس کو وہ بھی ہارا ہی رہے گا۔ تو پھر الیکشن کو فری اینڈ فیئر ہونے دیں، اور دوبارہ سے الیکشن کو ہونے دیں، اور اس بار اس الیکشن کے اوپر سخت مانیٹرنگ کروائی جائے، لا انفورسمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں ان سب کو انوالو کیا جائے، اور پولیس اور تمام ایسے اداروں کو بھی آبزرو کروایا جائے، انٹرنیشنل آبزرورز کو یہاں پہ رکھا جائے، پاکستان کے تمام میڈیا کو الاؤ کیا جائے، پولنگ ایجنٹس جو ہیں اور پولنگ سٹیشنز جو ہیں اس کے باہر جو ہے وہ ساری کارروائی کی جائے۔ ایک سوال جو اس ساری صورتحال میں ابھر کے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے پولنگ سٹیشن کا رسپانسیبل ہوتا ہے، رزلٹ آف کاؤنٹ پہ جاتے ہیں، بیلٹ کاؤنٹ پہ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک پیج کے اوپر سارے بیلٹ پیپر کاؤنٹ کرتے ہیں، کتنے ریجیکٹ ہوئے، کتنے ایکسیپٹ ہوئے، پورا ایک نمبر لکھتے ہیں، اس کے اوپر اپنے سائن کرتے ہیں، پولنگ اسٹیشن میں موجود پولنگ ایجنٹس کے انگوٹھے اور سائن لگواتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کی ایک کاپی پولنگ اسٹیشن کے باہر پلیس کرتے ہیں،
اور پھر وہی کاپی باقی تمام ممبران سے بھی شیئر کی جاتی ہے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں باقی پارٹیز کے، اور پھر وہی کاپی جو ہے وہ آر او کو اور پھر ڈی آر او کو جمع کروائی جاتی ہے۔ اب یہ تو ہے پروسیجر اس سارے الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر نے جو فالو کرنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ 20 پولنگ ایجنٹس غائب بھی ہوئے تھے تو کیا یہ پروسیجر اڈاپٹ ہوا تھا؟ یہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوا تھا، اور اگر یہ ہوا ہوتا تو پھر ان کے گم ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پولنگ ایجنٹس کے پاس جو رزلٹ تھا وہی رزلٹ تھا، جو پولنگ اسٹیشن کے باہر رزلٹ پیسٹ ہوا وہی رزلٹ تھا، اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں۔ سو یہ وہ سوالات ہیں جو انکوائری کے اندر ہینڈل ہونے ہیں اور ان کو ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ بہرحال کوئی جائے نہ جائے، بکرے کی جان چلی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اب شہر کا رخ کس نے کیا ہے اور اتنا بولڈلی اس سارے الیکشن میں کس نے پلے کیا، جبکہ میڈیا کی آزادی ہوتے ہوئے جو لوگ وہاں سے ریگنگ کرتے پکڑے گئے، جو تھیلے باہر جا رہے تھے پکڑے گئے، ان سب کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ایویلویٹ کرنا ہوگا۔ اے آر ویوز اس سارے معاملے پر آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا اور آپ سے اپڈیٹ شیئر کرتا رہے گا۔ آپ کو دیکھتے رہنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل کا بٹن دبانا ہے اور شیئر کرنا ہے اس ساری انفارمیشن کو۔ اور اس پہ آپ کو ایک ناظرین جو چیز ہے وہ یہ صرف بتانا ہی ہے کہ جو سوال اٹھ رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دیں، اس سوال کو ایک بار پھر اس سارے الیکشن نے دوبارہ کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ ایک نعرہ ہے یا یہ آئیڈیالوجی ہے یا یہ کسی خاص پارٹی کا سلوگن ہے؟ نہیں، یہ ایک ایسا سلوگن بنتا جا رہا ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ دھن میں چوری ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ دھن میں چوری ہو سکتا ہے تو پھر اس کو عزت دینی ہے یا پھر ہمیں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا ہے اس کا سوال کا جواب ہم آپ کو اگلی اپڈیٹس میں دیں گے اور ڈسکا کے اوپر آپ کو مکمل اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے AR Views۔